اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ البقرہ کی 30ویں آیت نمبر 30 سے لیں گے۔ پچھلی آیت ہم نے 29ویں سورہ بقرہ کی تھی۔ ہم نے سیکھا یہ تھا کہ کائنات کو کیوں پیدا کیا گیا ہے۔ کائنات کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے تاکہ ہر فرد کو اس کے کیے کا پورا بدلہ مل سکے۔ خالق کائنات کا ایک عظیم مقصد ہے، ایک عظیم پروگرام ہے جو ہم انسانوں سے متعلق ہے۔ باقی اس کی لامحدود کائنات اور اس کے بڑے پروگرام کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ جو پروگرام انسانوں سے متعلق ہے اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں اور وہی ہمارا معاملہ ہے۔ جو انسانوں سے متعلق پروگرام ہے اس میں وحدت انسانیت ایک مقصد ہے، ایک پروگرام ہے جو ہونا چاہیے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے وحدت رزق کا ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ وحدت انسانیت کا مقصد یہ اللہ کا پروگرام ہے۔ اس پروگرام کے تحت اس کی پروگرام کی کامیابی اسی میں ہے کہ وحدت رزق ہو۔ اگر وحدت رزق نہیں ہوگا تو اس کا پروگرام کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ اس کا لازمی عنصر ہے اور اس کا تعلق ہم انسانوں سے ہے۔ اللہ کے پروگرام کے تحت یہ مقصد ضرور حاصل ہو کر رہے گا۔ جو اللہ کا پروگرام ہے جسے کامیاب ہونا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وحدت رزق کا مقصد بھی پورا ہو کر رہے گا، وحدت انسانیت کا پروگرام بھی مقصد بھی حاصل ہو کر رہے گا۔ کیونکہ اللہ نے قانون مکافات عمل کی ہماگیری کے تحت ایسا نظام برپا کیا ہوا ہے جس کے ذریعے ایسا ہو کر رہے گا۔ ثم الیہ ترجعون۔ ہم ایک خاص گہراؤ کے ذریعے اس کی طرف رجوع کر رہے ہیں، یعنی یہ جو ہماگیری ہے قانون مکافات عمل کی، وہ ہمیں ثم الیہ ترجعون اللہ کے طرف لے کر جا رہی ہے۔ ہم اس طرف رجوع کر رہے ہیں۔ وحدت رزق کیوں ضروری ہے؟ وہ اس لیے ضروری ہے کہ 55/10 میں ارض کو تمام مخلوق کے لیے پیدا کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ ارض جو ہے وہ تمام مخلوق کی نشو و نما کے لیے پیدا کی گئی ہے، اور زمین کو اللہ کی ملکیت بھی کہا گیا ہے، اور اس ملکیت کو کسی دوسرے کو سونپنے کو شرک بھی کہا گیا ہے۔ تو یہ ہم نے سورہ البقرہ کی 29ویں آیت سے جو سیکھا اس کا میں نے آپ کو بتا دیا۔ ہم آگے لیتے ہیں۔ ربوبیت عالمینی کی دلیل قرآن مجید سے سورت نمبر 1 کی آیت نمبر 1 ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ خدا نے تمہارے لیے تمام مخلوق کے لیے پیدائش سے بھی پہلے یکساں سامان زیست مہیا کر دیا ہے۔ ذاتی ملکیت والا نظام کیوں قرآن کی تعلیمات کے برعکس ہے؟ وہ اس لیے کہ ایسا نظام جس میں ان ذرائع رزق اور وسائل پیداوار کو ذاتی ملکیت میں لے کر مخلوق کو ان کے فائدے سے محروم کر دیا جائے، اس لیے خدا کا ہمسر بنا دینا اسی کو کہتے ہیں۔ یعنی یہ کسی کو خدا کا ہمسر بنا دینا یہی ہے کہ ایسا نظام تخلیق دیا جائے جس سے ذرائع رزق اور وسائل پیداوار
کو ذاتی ملکیت میں لے کر مخلوق کو ان کے فائدے سے محروم کر دیا جائے۔ خدا کے ساتھ دوسرے خدا تجویز کر دینا اسی کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید کی تعلیم اپنے بے شمار مقامات پر واضح کرتی ہے کہ ذاتی ملکیت کس طرح مخلوق کو ان کے فائدوں سے محروم کر دیتی ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا 2/29۔ اب یہی چیز جو ابھی تک صرف نظری حیثیت سے سامنے آ رہی تھی، اب قرآن کریم نظری حیثیت سے بڑھ کر انسانوں کی اپنی زندگی سے تمثیلی انداز میں قصہ آدم کے ضمن میں اس کی وضاحت کرتا ہے۔ اب یہاں ہم 30ویں آیت میں داخل ہوتے ہیں۔ سورہ البقرہ کی 30ویں آیت ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً 2/30۔ اب ہم یہاں اسی حد تک رہتے ہیں اور اس کو واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بہت مشکل مسئلہ تھا کہ سب سے پہلا انسان کیسے وجود میں آ گیا۔ سائنس کے انکشافات سے قبل وہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ اس سلسلے کا آغاز کیسے کیا جائے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ یہ جو بات تھی، اس کا سادہ ترجمہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ہے کہ اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں، تو یہ فرشتوں سے جو خطاب کیا تھا کہ میں نائب بنانے والا ہوں، تو یہ سائنس کے انکشافات سے قبل انسان یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ یہ سب کچھ ہوا کیسے۔ تو ظاہر ہے کہ جو ذہین لوگ تھے انہوں نے دیکھا کہ ایک جوڑے کے بغیر بات آگے چلتی نہیں ہے۔ یہاں سے پھر ہمارے ہاں آدم کا وہ تصور پیدا ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح ایک مٹی کا پتلا بنا لیا گیا اور خدا کی قدرت کاملہ سے اس کے اندر جان پیدا کی گئی۔ یہ تصور ایک وہ ہوا۔ ایسا کرنا مشکل نہ تھا، بلکہ اس سے سوچنے کی کوئی بات باقی نہ رہی۔ پتلا بنا دینے کے بعد سوال پتلی کا تھا کہ اس کے بغیر کام نہیں چلتا تھا، اور چونکہ یہ افسانہ تراشا بھی چونکہ مردوں نے ہی تھا، لہٰذا انہیں اپنی برتری ثابت تو کرنی ہی تھی۔ تو کہا یہ گیا کہ چونکہ مقصود بزا تو اصل میں مرد ہی کا پیدا کرنا تھا، اسی لیے آدم کو پیدا کیا گیا۔ یہ انسانوں کے وضع کردہ افسانے تحریف شدہ تورات کے قصے ہیں جو خدا کی کتاب کے نہیں تھے۔ یہ سارے قصے مرد کی تنہائی اور اداسی کو دور کرنے کے لیے ضرورت محسوس ہوئی تو وہ اس کی پسلی کو چیر کر اس میں سے اس کے لیے جوڑا تراشا گیا، یعنی عورت پیدا کر دی گئی۔ یوں مرد کے لیے عورت کو ایک کھلونے کی حیثیت سے جانا گیا، یوں مرد کے مقابلے میں عورت مقصود بذات نہ رہی۔ لیکن قرآن حکیم نے اس تصور کی تردید کی ہے۔ نام تو قرآن میں آدم ہی کا آتا ہے، حوا کا نام تو نہیں آتا۔ قرآن کریم نے انسان کی پیدائش کے متعلق جو کہا ہے اس میں قرآن زندگی کی ابتدا کو پہلے انسان کی ابتدا نہیں کہتا، بلکہ ایک طریقہ کار بتلاتا ہے کہ کس طرح سے بے جان مادہ، جامد مٹی، ان دونوں کے درمیان پانی کا امتزاج ہوا اور اس کے اندر سے زندگی کا پہلا جرثومہ نمود میں آیا۔ قرآن کے حقائق افتراق کے مرحلے تک سائنس کی ارتقاء والی تھیوری ایولیوشن، جسے سلسلہ ارتقاء کہا جاتا ہے، کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ یعنی قرآن کے حقائق افتراق کے مرحلے تک جہاں یہ جدا ہوتے ہیں دونوں، ایولیوشن تھیوری اور قرآن کے حقائق، یہ آگے جا کر الگ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن افتراق کے مقام سے پھر انسان کو یہ جو جہاں افتراق ہوتا ہے وہاں افتراق کے بعد، اختلاف کے بعد، پھر قرآن جو ہے انسان کو بلندیوں پر لے جاتا ہے، اور مغرب کا مادی ذہن اسے حیوان کے درجے پر چھوڑ دیتا ہے، تنہا چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی ایولیوشن تھیوری ہمیشہ پورے کے پورے آگے تک دونوں ساتھ نہیں جاتے، بلکہ ایک حد پر آ کر ان میں اختلاف ہو جاتا ہے، اور قرآن انسان کو بلندیوں پہ لے جاتا ہے، اور مغرب کا مادی ذہن جو ہے وہ اسے تنہا چھوڑ دیتا ہے۔ قرآن کریم نے بتلایا ہے کہ زندگی کا اولین جرثومہ جو تھا وہ کس طرح سے آگے بڑھا۔ اس لائف سیل میں ابھی نر و مادہ کی تمیز نہیں تھی،
وہ جوش نمو سے 2 حصوں کے اندر پھٹا اور یوں اس کے سسٹر سیلز بنے۔ اس میں سے ایک کے اندر نر میل کی خصوصیات پراپرٹیز ہوتی ہیں اور دوسرے کے اندر مادہ فیمیل کی خصوصیات پراپرٹیز ہوتی ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ سلسلہ آگے بڑھا، زندگی آگے بڑھتی رہی اور اپنے مختلف ارتقائی منازل طے کرتے کرتے حیوانات کے درجے میں پہنچی۔ وہاں سے پھر ارتقائی منازل اور طے کی تو پھر پیکر انسانی میں آئی، زندگی پیکر انسانی میں آئی۔ پیکر انسانی میں ابتداءً اس کی زندگی کا 90% حصہ قریباً حیوانی تھا۔ پھر انسان نے آہستہ آہستہ ارتقائی منازل طے کی اور یوں اس دور میں پہنچا جہاں اس نے مل جل کر متمدن زندگی بسر کرنا تھی۔ انسان کی تمدنی زندگی کا جو آغاز ہے اسے ہی داستان آدم کہا جاتا ہے۔ یہ آدم نہیں، در حقیقت آدمی کی داستان ہے۔ اس سے قبل اس کی زندگی بالکل غاروں میں رہنے والی زندگی تھی، درختوں کے ساتھ رہنے والی انفرادی زندگی تھی۔ اس زندگی کی شکل بالکل حیوانات کی سی زندگی جیسی تھی۔ آدم کا لفظ پھر اس پر دلالت کرتا ہے کہ پھر اس نے مل جل کر رہنے کی متمدن زندگی یہاں سے شروع کی۔ وہ تو قرآن ہے جو بات سمجھاتا ہے۔ ادماتن کے معنی ہی یہ ہوتے ہیں کہ مل جل کر رہنا، یہی آدم کے معنی ہیں۔ اس لفظ کے اندر تمدن ہے۔ جہاں بھی ان انسانوں نے مل جل کر متمدن زندگی بسر کرنا ہو تو اس کے اظہار کے لیے آدم کا لفظ آئے گا۔ بشر کا ذکر قرآن کریم میں جب بھی آئے گا مین کی حیثیت سے ہی آئے گا، اور جب انسان کا ذکر آئے گا تو نوع انسان یعنی ہیومن بینگ کے ضمن میں آئے گا۔ انسان سے قبل اس سطح عرض پر کوئی اور طرح کی لائف زندگی تھی، یعنی کوئی ایسی زندگی تھی جو اس سے مختلف تھی، کوئی اور نوع، کوئی اور جنس اس زمین پر آباد تھی۔ قرآن نے کہا ہے کہ اس زمانے میں زمین کی سطح بہت زیادہ گرم تھی۔ اس سطح عرض کے اوپر انسان جیسی ساخت کانسٹیٹیوشن کا جانور زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ اس سے پہلے کی نوع مخلوق کو آتشی مخلوق کہا جاتا ہے، وہ جو آج بھی ہمارے ذہنوں میں جن بن کر چمٹے ہوئے ہیں۔ قرآن نے یہ کہا ہے کہ وہ مخلوق تو ناپید ہو گئی اور اس کی جگہ پھر انسان نے لے لی، اور انسان نے مل جل کر جب تمدنی زندگی کا آغاز کیا تو وہ ہے جہاں سے قصہ آدم کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ ہم نے وضاحت کی ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً 2/30 رب کا۔ تو آج کا ہم یہاں پر یہ ختم کرتے ہیں، ایپیسوڈ 1 آیت نمبر 30۔ تو دوبارہ میں اس کو ذرا وضاحت کر دیتا ہوں کہ قرآن نے بتلایا ہے کہ زندگی کا اولی جرثومہ جو تھا وہ کس طرح سے آگے بڑھا۔ اس لائف سیل میں ابھی نر اور مادہ کی تمیز نہیں تھی۔ وہ جوش نمو سے 2 حصوں کے اندر پھٹا اور یوں اس کے سسٹر سیل بنے۔ اس میں سے ایک کے اندر نر میل کی خصوصیات تھیں اور دوسرے کے اندر مادہ فیمیل کی خصوصیات تھیں۔ اس کے بعد پھر یہ سلسلہ آگے بڑھا، زندگی آگے بڑھتی رہی اور اپنے مختلف ارتقائی منازل طے کرتے کرتے حیوانات کے درجے میں پہنچی۔ وہاں سے پھر ارتقائی منازل اور طے کیں اور زیادہ طے کیں تو پھر پیکر انسانی میں آئیں۔ پیکر انسانی میں ابتداءً اس کی زندگی کا 90% حصہ قریباً حیوانی تھا۔ پھر انسان نے آہستہ آہستہ ارتقائی منازل طے کی اور یوں اس دور میں پہنچا جہاں اس نے مل جل کر متمدن زندگی بسر کرنا تھی۔ تو آدم کی زندگی یوں شروع ہوتی ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ شکریہ۔